سر آپ کا انٹرویو، وہ لوگ بھی سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں اور سمجھ جائیں گے اچھے طریقے سے. نام نہیں مینشن کر رہی. 2 بہن بھائی اسکول کے پارٹنر تھے اور دونوں بہن بھائیوں کے بچوں نے ایک دوسرے کو اسکول کے کوریڈور میں کھڑے ہو کر تھپڑ مارا. کراچی ہی کا ہمارا بہت مشہور. آپ بچوں کو کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی آنکھ سے. تو آپ اپنے بچے کو شیر کی آنکھ سے دیکھو. یہ اللہ نے آپ کو رائٹ دیا ہے. میں یہ سمجھ جب تک ایک ماں جو ہے وہ سیکریفائس کرنا نہیں جانتی، جب تک ایک عورت سیکریفائس کرنا. السلام علیکم. ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان حیدر، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوانہ جبار صاحبہ، جو کہ ایک بہترین ہاؤس وائف ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی ماں بھی ہیں اور ایک اچھی ٹیچر بھی ہیں، کیونکہ ایجوکیشن فیلڈ سے ان کا تعلق رہا ہے. تو آج ان سے ایجوکیشن کے حوالے سے، بچوں کی پرورش کے حوالے سے اور ایک اچھی ہاؤس وائف ہونے کے حوالے سے ذرا گفتگو ہونے والی ہے. تو آپ لوگ ضرور دیکھیے گا، بہت مزہ آنے والا ہے. آج کی ہماری ویڈیو بہت دلچسپ ہے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. آئیے چلتے ہیں. السلام علیکم. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک بہترین ماں ہونے کے لیے ایسی کیا خوبی ہونا ضروری ہے خاتون کے اندر؟ سر سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بلایا اپنے اس پوڈ کاسٹ میں اور مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں. تو سر باقی آتے ہیں آپ کے کوشچن پر. آپ نے مجھ سے کوشچن کیا کہ ایک خاتون کے اندر کون سی ایسی خوبی ہونی چاہیے جو اسے ایک اچھی ماں بنا سکے. ایک اچھی ہاؤس وائف، ایک اچھی ہاؤس وائف، ایک اچھی ماں بنا سکے. سر خاتون کے اندر نا سب سے پہلے سیکریفائس کا مادہ ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتی جب تک ایک ماں جو ہے وہ سیکریفائس کرنا نہیں جانتی، جب تک ایک عورت سیکریفائس کرنا نہیں جانتی، نہ وہ اچھا گھر بنا سکتی ہے اور نہ ہی وہ اچھے بچے جو ہے وہ پروڈکٹ بنا سکتی ہے. اس کی پروڈکشن ہی خراب ہو جائے گی. اس کی پروڈکشن تب اچھی بنے گی جب اس میں سیکریفائس ہوگا. آپ کو اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے جو آپ کی خواہشات کے بالکل اپوزٹ جا رہا ہوتا ہے، جس کے لیے آپ اپنے آپ کو اگنور کرتے ہو، اپنی ذات کو اگنور کرتے ہو، اپنی خواہشات کو اگنور کرتے ہو، اپنی ضروریات کو اگنور کرتے ہو اپنے بچوں کو اچھا بنانے کے لیے. آپ کے بچوں کو اچھی تعلیم چاہیے، اچھی رہائش چاہیے، اچھی پرورش کے لیے اور دوسرے انوائرمنٹ چاہیے. آپ کی انوائرمنٹل جو پوزیشن ہوتی ہے وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتی ہے. آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے، آپ نے گھر میں کیسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کیسے لوگ رکھے ہوئے ہیں، آپ کن لوگوں کے ساتھ رہ رہی ہو، یہ سب چیزیں آپ کو جو ہے وہ کاؤنٹ کرنی پڑتی ہے. پھر آپ ایک اچھی نسل پروان چڑھاتے ہو. ہم اگر اپنے بچوں کے سامنے خود ہی بیٹھ کر جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے، ہم خود ہی گھر کے ماحول کو اپسیٹ رکھیں گے اور ہم خود ہی دوسرے لوگوں کی ہر اچھی اور بری نیگیٹو باتوں کو اپنے بچوں پر امپلائی بھی کریں گے اور اپنے بچوں کو وہ سکھائیں گے بھی، جو کہ اکثر گھروں کے اندر دیکھنے میں آتا ہے. آج کل معاشرے میں ہو بھی رہا ہے آج کل کے معاشرے میں عدم برداشت کی وجہ سے. وہ سیکریفائس نہیں کرتی نا، وہ برداشت نہیں کرتی نا خواتین. تو بچے وہی چیز سیکھتے ہیں اور وہی چیز پھر وہ آگے بھی دیں گے. تو اسی لیے سب سے پہلے ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر برداشت پیدا کرے، سیکریفائس کرنا سیکھے، چیزوں کو اگنور کرنا سیکھے جو ان کے بچوں کو خراب کر سکتی ہیں. پھر ہی وہ اچھے بچے پیدا کر سکتی ہے، ان کو پروان چڑھا سکتی ہے، اچھی پرورش کر سکتی ہے. چلیں زبردست، بہت اچھا میسج آپ کا. اچھا، آپ نے ابھی ایک بات کی کہ اچھی تعلیم، تو میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے تعلیم اور ایک چیز ہے تربیت، کیونکہ دونوں چیزوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے. تو سب سے پہلے تو تعلیم سے پہلے تو ایک اچھی تربیت ہونا ضروری ہے. جی بالکل. تو تربیت کے حوالے سے ذرا کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، تربیت کے حوالے سے ہم یہ بات کریں گے کہ تربیت آپ کے گھر کے ماحول سے ہی بچوں کو ملتی ہے. آپ نے اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کرنی ہے کہ بچے آپ پر ٹرسٹ کرتے ہوں، آپ کے فرینڈس ہوں، وہ اندر یا باہر. آپ ہر وقت 24 گھنٹے ان کے ساتھ کیمرے لگا کر نہیں رکھ سکتے، جبکہ یہ ایک ڈیجیٹل دور ہے. پھر بھی آپ اپنے بچوں کو ٹریک نہیں کر سکتے، ان پر پریشر نہیں لگا سکتے. تو آپ اپنے بچوں کو اتنا کانفیڈینس دیں، اتنا دوستانہ ماحول رکھیں کہ وہ باہر جو کچھ بھی کر آتے ہیں یا ان کی گیدرنگ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ان کے جو بھی فرینڈ سرکل ہیں، وہ ہر چیز آپ سے آ کر ڈسکس کریں، آپ کو بتائیں. تبھی آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں گے. اور وہ تبھی ممکن ہوگا جب بچے آپ کے ساتھ آ کر شیئر کریں گے. اگر آپ نے ایسا ماحول ڈیولپ نہیں کیا ہوا جس میں آپ کی اور آپ کے بچوں کی دوستی ہے اور وہ آ کر آپ کو ہر بات بتاتے ہیں، تو آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کبھی بھی نہیں کر سکتے، کسی صورت بھی نہیں کر سکتے. جس قسم کے ڈیجیٹل ماحول میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں، ماں نے رات کو سونا بھی ہے،
بالکل ماں نے گھر کے کام بھی کرنے ہیں. کوئی ایسا ٹریکر نہیں ہے کہ ہم 24 گھنٹے ان پر نظر رکھیں گے, کیمرے لگا دیں, CCTV فوٹیج بن رہی ہے, رات کو بیٹھوں گی میں موبائل کھولوں گی, دیکھ لوں گی میرے بچوں نے سارا دن میں کیا کیا. ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. ہاں رات کو آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے. اگر ہم اپنی بات کریں, میں جس ایج سے بلونگ کرتی ہوں, میں 90s کی ہوں, ٹھیک ہے. 90s کی ایج ہے میری, یہ آج والا 2025 والی میری ایج نہیں ہے, میں وہ والی ایج کی ہوں. تو وہ جو پیرنٹس اس ٹائم ہوتے تھے, جو ہمارے گھر کا ماحول ہوتا تھا, ہمارے ابو بھی کام کرتے تھے, ہماری امی بھی کام کرتی تھی. ہمارے ابو کہا کرتے ہوتے تھے دن بھر تم لوگوں نے جو کچھ بھی کیا, رات کا کھانا ہم اکٹھے ایک پیش پر کھائیں گے. ایک دسترخوان لگتا تھا, سب بچے بڑے سب وہاں پر بیٹھتے تھے. ابو سارا دن کی پوری روٹین ہم سے سنا کرتے ہوتے تھے, ہم جو غلطیاں کرتے تھے وہ بھی ہمیں بتاتے تھے, اور ان کی کریکشن کس طرح ہوگی یہ بھی ہمیں بتاتے تھے. تو ہمیں کبھی کسی ایسے دوست کی, کسی ایسے محلے دار کی, کبھی کسی ایسے رشتہ دار کی ضرورت نہیں پڑی جو ہماری غلطیوں کو دیکھے اور ہمیں بتائے کہ تم غلط کر رہے ہو. صحیح. تو ہمارے ابو نے ہمیں بتایا. اسی لیے اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کریں, آپ کے بچے آپ کے پاس آیا کریں, انہوں نے جو مشورہ کرنا ہے وہ آپ سے آ کر کیا کریں. وہ آپ کو آ کر یہ نہ بتائیں کہ میرا دوست امریکہ چلا گیا, اس کے فادر نے تو کرولا گاڑی خرید لی, ان کے پاس تو پجارو ہے, لینڈ کروزر ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہو. اگر آپ کے بیٹے کے پاس سائیکل ہے تو وہ سائیکل میں خوش رہے, اگر وہ بائک پر ہے تو وہ بائک پر خوش رہے, اور آپ کو اگر یہ والی سٹوریز نہ سنائے پھر وہ حرام حلال کے چکر میں بھی پڑے گا, اور بھی مسائل پیدا ہوں گے, آپ سے سچ جھوٹ بھی بولے گا. اپنے بچے کو قناعت سکھائیں, صبر سکھائیں, برداشت سکھائیں, بڑوں کا ادب سکھائیں, تربیت کریں جو اب ماحول سے ختم ہوتی جا رہی ہے. بچے ماشاءاللہ اتنے منہ پھٹ ہو گئے ہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ 60 سال کا آدمی ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے یا 6 سال کا بچہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. وہ بچوں کو تھپڑ مار دیتا ہے اور بڑے کے ساتھ بدزبانی کرنا شروع کر دیتا ہے. عجیب ماحول پیدا کر دیا ہم لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے. بچوں کو تربیت سکھائیں, بچوں کو ان کے ذہنوں کو جتنی براڈنیس مل رہی ہے نا, اس کو ہضم کرنا بھی سکھائیں. صحیح. ان کو جتنی ٹیکنالوجیز آپ نے دے دی ہیں ان کا استعمال بھی سکھائیں کہ بیٹا یہ موبائل جو آپ کے ہاتھ میں دیا ہے اس کے اوپر ہر اچھی بری چیز آئے گی, آپ نے کیا چوز کرنا ہے, کیا دیکھنا ہے, یہ بھی سکھائیں انہیں. آپ نے لیپ ٹاپ بچوں کو دے دیا ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کے بچے نے کون کون سے سائٹس کھولی ہیں. زبردست. ان پر چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں, نظر رکھیں, مطلب ایک نظر ایسی ہونی چاہیے, شیر کی نظر. یہ تو بزرگوں کا پرانا محاورہ ہے. آپ بچوں کو کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی آنکھ سے, تو آپ اپنے بچے کو شیر کی آنکھ سے دیکھو. یہ اللہ نے آپ کو رائٹ دیا ہے. وہ آپ ان کے ماں باپ ہو, وہ آپ کے ماں باپ نہیں ہے. آپ ان کو اپنے ماں باپ بنانے کی کوشش نہیں کرو, ان کو اپنا بچہ ہی رہنے دو. جس ایج میں وہ ہیں آپ ان سے ڈبل ٹرپل ایج میں. بالکل. وہ غلطیاں کریں گے, آپ نے ان کی غلطیوں پر پردہ بھی ڈالنا ہے, ان کو چھپانا, کیونکہ آپ خود اس ایج سے گزرے ہوئے ہیں. بالکل. وہ ٹین ایج کے اندر ہیں, وہ ینگ ایج کے اندر ہیں. ہر ایج کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے. پیرنٹس کو چاہیے ان ریکوائرمنٹس کو سمجھیں, انڈرسٹینڈ کریں. بچے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اس کو تھوڑا سا اگنور کریں, اس کو اسپیس بھی دیں. یہ نہیں ہے کہ اس غلطی کے بعد اس کو بالکل ہی ڈی گریڈ کرنا شروع کر دیں, اور پھر اس کے بعد وہ آپ کے ہاتھ سے تو نکل جائے اور پھر انہی لوگوں کی گیدرنگ کو دیکھ لے, انہی میں بیٹھے. کیونکہ باہر کے لوگ تو کہیں گے تمہاری ماں بہت ظالم ہے. صحیح بات ہے. تمہیں 7 بجے کے بعد سونے کیا کہہ دیتی ہے, تم 7 بجے ہی سو جاتے ہو, تم ایسا کیسے کرتے ہو, تمہاری ماں بہت ظالم ہے. لوگوں نے یہ جملہ شروع کر دیتے ہیں. بالکل بولنا ہے. دنیا بہت بے رحم ہے. آپ نے اپنے بچے کی تربیت اس طرح کرنی ہے کہ بچہ آپ کے ساتھ آپ کی بات کو سنے, آپ کی بات مانے. وہ ہر بندے کو یہ کہے جو میری ماں نے کہا ہے وہ حرف آخر ہے, جو میرے باپ نے کہا ہے وہی آخری بات ہے. باپ سے بڑھ کر دوست تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ایسا ہی ہے, کوئی نہیں ہوتا. بہت زبردست. آپ کا ایک اچھا میسج تھا ویورز آپ کے لیے کہ بچوں کی تربیت اس طرح سے ہونی چاہیے کہ وہ ایک فرینڈلی اپنے والدین کے ساتھ ہر چیز شیئر کر سکیں, اور اس طرح ان کی تربیت بھی اچھی رہتی ہے اور وہ سیف ماحول میں رہتے ہیں. ایک بہت اچھا میسج تھا آپ کے لیے. چلے آئیں آگے بھی گپ شپ کرتے ہیں. اچھا آپ یہ بتائیں میڈم کہ اگر بالفرض آپ کا بچہ اپنے دوستوں سے یا گیدرنگ سے اٹھ کے ایک ذہنی دباؤ کا شکار ہو کے یا ایک ڈپریشن کا شکار ہو کے آتا ہے, تو آپ اس کو کس طرح جج کر سکتی ہیں کہ آج میرا بچہ ٹینشن میں ہے یا کسی چیز کا شکار ہے, اور اس کو بھی آپ کس طرح ہیلپ کر سکتی ہیں؟ اچھا کوشچن کیا ہے. آج کل کے بچے, ویسے تو بڑوں میں بھی یہ والی بیماری بہت زیادہ پائی جا رہی ہے. میں نے خود 4 سال سائیکالوجی پڑھی ہے, اور جب ہم صرف سنا کرتے ہوتے تھے کہ لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں, لوگ ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں, لیکن آج ہم کامنلی دیکھ رہے ہیں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی آپ کو ایسا بندہ مل جائے گا جو کہہ رہا ہوگا میں کل کو سوسائڈ کر لوں گا.
میں تو اتنا ذہنی ٹینشن کا شکار ہوں کہ میری مرنے کی خبر کبھی بھی آ سکتی ہے. یہ بچوں میں بہت ڈپریشن ہے بچوں میں اور بڑوں میں. اور ماضی کے اندر آپ نے خود سوشل میڈیا پر پوسٹنگ دیکھی ہوگی, کتنی ینگ ایج کے لڑکوں نے اپنے آپ کو گولی سے اڑا لیا. کس چیز کا ڈپریشن تھا انہیں؟ کھانے کو مل رہا ہے, پہننے کو مل رہا ہے, سونے کو مل رہا ہے, اچھے ماحول میں رہ رہے ہیں, گاڑیاں. ایون کہ ملتان ہی کے ایک ڈاکٹر کی بیٹی نے سوسائڈ کر لی. جی بالکل, لاسٹ ٹائم نیوز رہی ہے. کیا ٹینشن تھی اس ڈاکٹر کو بھی, ڈاکٹر کی بیٹی کو بھی, جو اس نے سوسائڈ کر لی جا کر. بھائی ڈپریشن کامن ہو چکا ہوا ہے, اور ڈپریشن ہم نے خود پیدا کیا ہے. اور ڈپریشن کیسے ہوتا ہے, اس کی مین ریزنز یہ ہیں, ہم اپنی اوقات سے بڑھ کر سوچنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا, اگر میرے بیٹے کے پاس سائیکل ہے اور اس کے دوست کے پاس کوئی اچھی برانڈ کی گاڑی ہے, میرے بیٹے نے ڈپریشن میں آ جانا ہے. تو مطلب پھر آپ اگر آ گیا ہے ڈپریشن میں تو اس کو کیسے ٹیکل کریں گے؟ اس کو میں ٹیکل بہت اچھے طریقے سے کروں گی. میں اپنے بیٹے کو سمجھاؤں گی پیار سے, محبت سے. اگر آج آپ کے پاس سائیکل ہے, ضروری نہیں ہے آج کے 10 سال کے بعد بھی آپ کے پاس سائیکل ہی ہوگی. دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو 0 پوائنٹ سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ پتہ نہیں کہاں کہاں تک چلے جاتے ہیں. میں اپنے بیٹے کو یہ بات سمجھاؤں گی. میں نے آپ کو کہا ہے نا, کوآرڈینیشن ہونا چاہیے, محبت پیار ہونی چاہیے, پیرنٹس کا ریلیشن ہونا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ. یہ نہیں ہے میں صبح سے شام تک موبائل پکڑ کر بیٹھی رہوں گی یا اسٹار پلس کے ڈرامے دیکھتی رہوں گی اور میرا بچہ کیا کر رہا ہے مجھے کچھ پتا نہیں. آزاد چھوڑ دیا. دیکھیے وہ اسموکنگ پر جائے گا, وہ ڈرگ پر جائے گا, وہ آئس یوز کرے گا, جو کہ آج کل کے معاشرے میں عام ہے, بچے یوز کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. اور اس سے بھی اس کا ڈپریشن انکریز ہی ہوگا, ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈیکریز ہو جاتا ہے. وہ مطلب ایک ماں کی نظر ہی ہے نا جو اپنے بچوں کو پھر جج کر سکتی ہے. دیکھیے جی, میری امی نے کہا تھا کہ وہ ماں ہی نہیں جو اپنے بچے کے چلتے قدم نہ پہچان سکے. زبردست. بچہ کون سے قدم چل رہا ہے یہ صرف ماں جانتی ہے. ہاں, جان پوچھ کے اگنور کرے. میں رہتی ہوں جی جوائنٹ فیملی سسٹم میں, ایک کامن پرابلم. میں نہیں رہتی, میں کامن پرابلم بتا رہی ہوں اپنے معاشرے کا. سوسائٹی ہے ہماری, ہم رہتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں. میں یہ ڈر کے کہ چچی جو ہے وہ اس کو نہ پتہ چل جائے ساتھ والے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے, میں یہ ڈر کے کہ پھپھو کو نہ پتہ چل جائے ساتھ والے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے. اگر باپ نے باہر میرے بیٹے کو اسموکنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور گھر آ کر مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ اسموکنگ کر کے آیا ہے, اور میں کہوں میرے بیٹے میں تو یہ برائی ہے ہی نہیں, مطلب سپورٹ کریں, میرا بیٹا تو اسموکنگ کر ہی نہیں سکتا, تو اس کا مطلب میں نے اپنے بیٹے کو رات دیا, بیٹا آج اسموکنگ کیا, کل چرس پی آنا. سپورٹ کر رہی ہیں. میں سپورٹ کر رہی ہوں. اور کیوں کر رہی ہوں؟ صرف میری جوائنٹ فیملی کو نہ پتہ چل جائے. میں نے تو اپنا بیٹا برباد کر دیا, خود اپنے ہاتھ سے برباد کیا میں نے. مجھے چاہیے تھا کہ جب اس کے بابا نے آ کر پوچھا ہے کہ اس نے باہر ایسا کچھ کیا ہے, اس کی گیدرنگ سے مجھے یہ خبر آئی ہے, اس کے دوستوں میں یہ بات اڑی ہے, تو میں اپنے بیٹے کو بلاؤں, پیار محبت سے پوچھوں. مطلب اس کی گیدرنگ اور اس کے دوستوں پہ بھی فوکس رکھنا ضروری ہے. آپ نے بچے کے ہر چیز پہ فوکس رکھنا ہے. زبردست. پہلے زمانے میں مائیں جب بچوں کے کپڑے لانڈری دھلنے کے لیے دیتی تھیں تو ان کی پاکٹس بھی چیک کرتی تھیں. آج کل مائیں کتنی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کے کپڑے لانڈری دیتے ہوئے ان کی پاکٹس چیک کرتی ہیں, ان کی کاپیز, ان کی بکس, ان کے بیگس چیک کرتی ہیں. آپ کے بچے کے بیگ سے کوئی بھی ڈرگ والی چیز نکلتی ہے, بچے نے آ کر آپ کو یہ کہہ دیا اگر یہ تو میرے دوست نے ڈال دی تھی, کیوں آپ کا دوست بے وقوف تھا, اپنے بیگ میں ڈال کر اپنے گھر نہیں لے جا سکتا تھا؟ وہ آپ کے بیگ میں ڈال کر آپ کے گھر کیوں بھیج رہا ہے؟ آپ جس سرکل میں بیٹھے ہو, آپ اسکول میں بیٹھے ہو یا گھر آ رہے ہو, اسکول میں اگر کسی ٹیچر کی ہاتھ آ جاتا وہ نہیں پوچھتی آپ سے, آپ کی تو ریپوٹیشن زیرو ہو جاتی. آپ کی مدر آپ سے پوچھے, آپ کی ریپوٹیشن زیرو ہو گئی ہے. سرکل سب سے پہلے چیک کرنا ہے. آپ, میں ایک بات بتاؤں آپ کو, ہر کسی کے گھر کا اپنا ماحول ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی ہے. میرے بھائی بھی جوان ہوئے, بڑے ہوئے. صحیح. ایک دفعہ ان کو لے گئے دوست کھانا کھلانے ہوٹل پہ, چھوٹے بچے تھے 9-10 کے, ٹین ایج بچوں میں یہ بیماریاں زیادہ پائی جاتی ہیں. تو لے گئے, ابو نے بھائی سے بہت پیار محبت سے کہا بیٹا کل ان کو دوستوں کو گھر لے آئیے گا کھانا کھلانے کے لیے. وہ لے کر آ گئے, امی نے کھانا بنایا, دعوت کا اہتمام ہو گیا. ابو نے پورا سرکل چیک کیا, سارے دوستوں سے ملے, ساری بات چیت ہوئی. جاتے ہوئے ابو نے کہا بیٹا وہ لاسٹ ڈے تھا جب یہ آپ لوگوں نے ہوٹل پر بیٹھ کے کھانا کھایا تھا, آئندہ کھانا کھانے کی ضرورت ہو, گیدرنگ کرنی ہو, میرے گھر آئیے گا, میرے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کر لیجیے گا, کھانا یہاں بن جائے گا. تو آپ اپنے بچوں سے کہیے کہ پہلے ہمیں ملواؤ اپنے فرینڈ سے. صحیح. ہم پتا ہو کہ کس قسم کی گیدرنگ ہے. اور صرف بیٹا نہیں, میں ایک اور بات آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں, اپنی بیٹی کو بھی ماحول دیں. صحیح. اور اپنی بیٹی پر ٹرسٹ کر کے چلیں, اپنی بیٹی کو سمجھائیں
کہ کوئی بھی مشکل باہر آپ کو پیش آتی ہے آپ نے سب سے پہلے اپنی ماں کو آ کر بتانی. صحیح. آپ کی ماں آپ کی بات کو سنے گی بھی, حل بھی کرے گی, پردہ بھی رکھے گی, چاہے اس میں آپ کا قصور ہے یا نہیں ہے. دونوں صورتوں کو وہ خود اپنے طریقے سے ہینڈل کرے گی. کوئی ایجوکیشن میں بچے پڑھتے ہیں 100 مسائل ہیں, بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی بھی مسئلہ ہو جانا, کوئی ایسی بات کر دیا کہ کچھ آپ بچے کو بلائیں, بچہ آئے آپ کو آ کر. اگر ان دا اسکول ہو رہا ہے کوئی بھی مسئلہ تو مینجمنٹ سے کیسے بات کرنی ہے ماں ہینڈل کرے گی اس کو. اگر آؤٹ آف دا اسکول کوئی پرابلم ہے دین یو ول ڈسکس ٹو یور مدر, آپ کی مدر اس کو خود ہینڈل کرے گی. بالکل سپورٹ ہونی چاہیے, ماں باپ کو چاہیے, اور ماں باپ کو چاہیے کسی بھی چیز کو پروموٹ کرنے سے پہلے اپنے بچوں کو پردہ بھی رکھیں. دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں جس نے خطا نہ کی ہو. بالکل ایسا ہے. انسان خطا کا پتلا ہے, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں اور سب کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو چکا ہوتا ہے. اسی ایج سے گزرتے ہیں, سکون سے اپنے بچوں کو تسلی سے لے کر چلیں. ایون کہ بڑے بڑے بھی بیوقوفیوں میں بہت بڑی بڑی حرکتیں کر جاتے ہیں. بالکل ایسا ہے. اپنے بچوں کو کانفیڈینس دیں, اپنے بچوں کو سنبھالیں. آپ کا بچہ اسموکنگ میں گرفتار ہو گیا, کوئی بڑا ایشو نہیں ہے, وہ 4 دن میں عادت چھوٹ جائے گی. آپ چیک اینڈ بیلنس رکھیں بچوں کو اس دوستی سے. کس طرح آپ اس کو پھر الگ کر پائیں گے؟ میں تو دوستی چھڑواؤں گی, سمپل اپنے ساتھ بزی کروں گی اپنے بچے کو. صحیح. بچہ اگر دیکھیے جی کسی کے ساتھ بھی, اگر فار ایگزامپل میرا بیٹا آپ کے ساتھ جا رہا ہے, صحیح, کوئی تو اٹریکشن ہوگی نا آپ میں. بالکل. یا تو آپ اس کو گھما رہے پھرا رہے ہیں, بالکل, یا پھر آپ اس کو کھلا رہے پلا رہے ہیں, یا آپ اس کو مہنگی والی شاپنگ کروا رہے ہیں, کچھ تو اٹریکشن دے رہے ہیں نا. ایسا ہی ہے, بالکل کسی نہ کسی وے میں تو جا رہا ہوگا. میں اپنے بچے کو یہ چیزیں خود دینا شروع کر دوں گی, اس کو ضرورت ہی نہ پڑے. اس کو ضرورت ہی نہ پڑے کسی سے لینے کی. میرے بچے کو پیسے چاہیے, بیٹا میں زندہ ہوں, آپ اپنے بچوں کو کانفیڈنس دو, بیٹا میں زندہ ہوں, آپ کو کہیں جانا ہے اپنے بابا کے ساتھ جاؤ, آپ کے بابا آپ کو گھما کے لے کر آئیں گے. صحیح بات, بالکل کرتی ہوں میں اپنے بچوں کے ساتھ. میرے پاس نہیں ہے آج پیسے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں, بیٹا بابا سے کانٹیکٹ کرو, بابا کے پاس تو ہے نا. بہترین. ماں باپ سے زیادہ کوئی دوست نہیں ہے, بالکل. ماں باپ سے زیادہ کوئی چاہنے والا نہیں ہے, اور ماں باپ سے زیادہ کوئی دینے والا نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ماں باپ سے زیادہ آپ کی کامیابی پر کوئی خوش ہونے والا نہیں ہے. سب سے بہترین دنیا میں آپ جیسی بھی ترقی کرو گے, سب سے پہلے آپ کے ماں باپ نے خوش ہونا ہے کہ ہمارا بچہ ترقی کر کے ہم سے 4 سٹیپ آگے چلا گیا. زبردست. باقی سب آپ کی ٹانگ کھینچنے والے ہوں گے. ایسا ہی ہے. آج کل معاشرے میں زیادہ تر یہی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ حاسدین زیادہ پیدا ہو چکے ہیں. حاسدین بہت ہیں جو آپ کو سپورٹ بظاہر تو سپورٹ کر رہے ہوں گے, لیکن پیٹ پیچھے آپ کی نیگیٹیوٹی بہت ہے. نیگیٹیوٹی بالکل. ہم کسی کو دیکھ کر خوش نہیں, ہم کسی کو کھلا کر زمانہ ہمارا اسی طرف چل پڑا ہے. بالکل نیگیٹیوٹی بہت ہے. آپ نے اپنے بچے کیسے سنبھال لیں گے صرف آپ کو آنا چاہیے. بہترین, زبردست. اور اپنے گھر میں کسی کو مداخلت نہیں کرنے دیں. یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے. بالکل. جس دن آپ نے اپنے گھر میں دوسروں کو مداخلت کرنے دی, اپنے فیصلوں میں, اپنے بچوں پر کسی کو بھی بولنے دیا, اس دن آپ کے بچے آپ کے ہاتھ سے گئے. بالکل ایسا ہے. وہ آپ کے نہیں رہیں گے. آپ نے اپنے بچے خود سنبھالنے ہیں. زبردست. اچھا میڈم, اگلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ تو چلو تربیت کے حوالے سے باتیں تھی, اب ذرا تھوڑا سا میں تعلیم کی طرف آؤں گا کہ آیا کہ کسی بھی ادارے میں آپ نے اپنے بچے کا ایڈمیشن کرایا یا انسٹیٹیوٹ میں, تو کیا یہ ضروری ہے کہ والدین اس ادارے سے بھی ٹچ ہوں؟ بالکل 100%. سب سے پہلے تو آپ نے فوکس کرنا ہے کہ آپ جس ادارے کا انتخاب کر رہے ہو, آپ اس کی ہر اچھی اور بری بات کو دیکھو. صحیح. آپ جاؤ, آپ ان کی مینجمنٹ سے ملو. مینجمنٹ تو یہاں پر آج کل ایسے چینج ہوتی ہیں جیسے جو ہے نا وہ سبزی والے کی ریڑھی کے اوپر روزانہ آلو ٹماٹر چینج ہو جاتے ہیں. آج اور پرنسپل ہے, کل اور پرنسپل ہے, پرسوں اور پرنسپل ہے. کچھ پتہ نہیں چلتا کب کون رہتے ہیں, ان کا مزاج بھی نہیں مل پاتا. بالکل جناب. آپ پھر بھی جاؤ, پھر بھی کہوں گی کہ جاؤ وہاں پر, ان کے ٹیچر سے بھی ملو, ان کے پرنسپل سے بھی ملو, ان کی بھی تھنکنگ کو چیک کر لو, پھر اس کے بعد اپنے بچے کے لیے اسکول کا انتخاب کرو. ٹھیک ہے. میں نے ایسا اسکول بھی کراچی شہر میں دیکھا ہے جو 2 بہن بھائیوں کی پارٹنرشپ پر تھا. آن ایئر جا رہا ہے سر آپ کا انٹرویو, وہ لوگ بھی سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں اور سمجھ جائیں گے اچھے طریقے سے. نام نہیں مینشن کر رہی. 2 بہن بھائی اسکول کے پارٹنر تھے, اور دونوں بہن بھائیوں کے بچوں نے ایک دوسرے کو اسکول کے کوریڈور میں کھڑے ہو کر تھپڑ مارا ہے. کراچی ہی کا ہمارا بہت مشہور اسکول ہے وہ.
جب تک بہن بھائی پارٹنرشپ پر رہے ہیں وہ اسکول سے ہی رہا ہے. اس مقام تک نوبت کیسے آئی؟ اس مقام تک گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے. گھر میں تربیت کا فقدان تھا. اسکول میں ان کی کراچی میں ان کی 12 برانچیز ہیں. کیمبرج تک کی وہ ایجوکیشن دے رہے ہیں. خود وہ ہائیلی کوالیفائڈ باہر ممالک کے تعلیم و تربیت یافتہ لوگ ہیں. پھر ہمارے اسٹوڈنٹس کو کیا میسج جا رہا ہوگا؟ یہی گیا ہے بہن بھائی ایک دوسرے کو تھپڑ مارے کھڑے ہو کے. بے شک وہ پھپھو اور ماموں کے بچے تھے تو بہن بھائی نا. بالکل. ہمارے ہاں تو یہی کانسیپٹ ہے نا, کزنس بھی بہن بھائی ہوتے ہیں. انہوں نے ایک دوسرے کو کوریڈور میں کھڑے ہو کر تھپڑ مارا. تو آج کل یہ بتائیں کہ کوالیفیکیشن کے لحاظ سے ہمارا کیا معیار ہے اسکولوں کا؟ بہت برا ہے. دکھا رہی ہوں آپ کو, بتا رہی ہوں. میں اسکول کا نام مینشن نہیں کر رہی, وہ خود ہی سمجھ جائیں گے جن کے بچوں نے کارنامہ کیا تھا. اور آدھا کراچی جانتا ہے اس بات کو, شاید پورا کراچی بھی جانتا ہو. نیچے کمنٹ آئے ہیں آپ کی براڈ کاسٹ کے کہ یس وی آر ایگری, انہوں نے تھپڑ مارا ہے. زبردست. تو چلیں یہ ہمارا معیار ہے. یہ کیا بچوں کو سکھائیں گے؟ بہن بھائی ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں آج کل. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بہن بھائی ایک دوسرے کے گلے کیوں کاٹ رہے ہیں؟ یہ ایک دم کیا ایسا ہو گیا؟ زمین و جائیدادوں کے مسئلے, گھروں کی پراپرٹیوں کے مسئلے تو پہلے بھی ہوتے تھے, مگر بڑے بھائی کے سامنے نہیں ہوتے تھے. بڑے بھائی کے سامنے چھوٹا بھائی اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا. بالکل ایسا. بھائیوں کے سامنے بہنیں اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی, چاہے بلکہ خواتین کو تو یہ جرات تک نہیں ہوتی تھی کہ سامنے بول سکیں. وہ ادب احترام کرتی تھی, محبت میں بھائیوں کی خوش رہتی تھی. تو پھر اب ہمارا معاشرہ کس طرف چل پڑا ہے کہ ادب احترام کیا ختم ہو گیا؟ ہم نے اگریسو کر دیا اپنے بچوں کو. اگریسو ہم نے ایکویلٹی دے دی ہے نا مرد اور عورت کو. بہن بھائی بھی ایکویلٹی پر آ گئے ہیں, میاں بیوی بھی ایکویلٹی پر آ گئے ہیں, سب دوست احباب بھی ایکویلٹی پر آ گئے ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم کو ہم نے ختم کر دیا ہے. بچوں کو نہ دادا کا ڈر رہا, نہ دادی کا ڈر رہا, نہ نانا کا ڈر رہا, نہ نانی کا ڈر رہا. پہلے بچہ باہر نکلتا تھا, ہم نکلتے تھے باہر, تو ہماری امی اماں کہا کرتی تھی بیٹا جب گلی کراس کر پہ چچا نہ کھڑے ہو. اب کسی چچا کی بات تو کر کے دیکھے کوئی؟ بالکل. اب کہتے ہیں چچا کو بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے. ہمارے معاملے میں وہ ڈانگنا ہے. بچہ وہ کہے گا کہ چچا بول, بابا چاچو نے مجھے ڈانٹا تو کیوں ڈانٹا؟ وہ نہیں کر سکتے. تو پھر کیا کریں؟ بچے کو تو اجازت ہی نہیں ہے. اب وہ چچا تو بول ہی نہیں سکتا. اور بیٹی کے اوپر بھی نظر رکھی جاتی تھی. ہر بندہ گھر کا اس کا نگران ہوتا تھا. وہ چھت پہ کیوں آئی, وہ چھت سے اتری تو کھلے بالوں سے کیوں اتری, وہ اسکول کالج سے آئی تو لپسٹک لگا کے کیوں. اچھا آپ تعلیم و تربیت کی بات کر رہے ہیں, اسکولس کی بات کر رہے ہیں. بتا رہی ہوں آپ کو, اسکول سے جب باہر نکلتی ہیں ہماری بیٹیاں تو پہلے واش روم میں جا کر اپنا حلیہ درست کرتی ہیں. پہلے سب سے پہلا کام, پہلے ان کی ٹپ ٹاپ ہوتی ہے. جب وہ اسکول واش روم سے گھر جا رہی ہو, اپنے یونیفارم اتار کے نہا دھو کے بستر میں جانا ہے, ٹپ ٹاپ کرنے کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے؟ صحیح. بندہ اتنا تھکا ہوا اس ٹائم ہوتا ہے صبح سے رات تک. دوپہر کا 2 بج گئے ہیں, 3 بج گئے ہیں, آپ کو اسکول وین آنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. اسکول وینس میں ہی جاتے ہیں نا بچے. ایسا ہی ہے بالکل. تو آپ اتنی تھکی ہوئی ہو, آپ نے سارے دن پیریڈز لی ہیں اسکول کے, آپ نے پڑھائی کی ہے, گیمز کی ہیں, دوسری ایکٹیویٹیز کی ہیں, پروجیکٹ کمپلیٹ کیے ہیں, آپ اتنی تھکی ہوئی ہو, گھر جاؤ گی, سب سے پہلے یونیفارم اتارو گی, فریش اپ ہوگی, سو گی. آپ کو ٹپ ٹاپ کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ لیکن پھر بھی اور مائیں سوال نہیں کرتی. میک اپ لے کر دیتی ہیں تو یہ نہیں پوچھتی کہ یہ بیگ میں ڈل کر کیوں جا رہا ہے. اور اسکول گئی ہیں تو ٹیچر یہ بات نہیں پوچھتی بیٹا آپ نے ٹپ ٹاپ کیوں کیا, آپ تو گھر جا رہی ہو. زبردست. آپ کو کیا ضرورت پیش آئی؟ ہم بچوں سے سوال کرنا نامناسب بات سمجھتے ہیں. بلکہ سپورٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بچوں کی پرائیویسی ڈسٹرب ہو رہی ہے. بچے بھی آج کل ماں باپ کو منہ کھول کر کہتے ہیں کہ آپ کی اتنی لمیٹیشنز ہیں, آپ ہماری پرائیویسی میں مداخلت نہیں کر سکتے. ہم 8 بہن بھائی ایک ہی کمرے میں رہا کرتے ہوتے تھے. آج سب کے سیپریٹ روم, ہر بچے کو سیپریٹ روم چاہیے. بالکل. وائی ایسا کیا ہو رہا ہے ان رومز کے اندر جو ماں باپ کے سامنے نہیں ہو سکتا یا بہن بھائیوں کے سامنے نہیں ہو سکتا؟ ہم نے اپنے بچوں کو بیجا آزادی دے دی ہے اور اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا. کنٹرول کرنا پڑے گا. اگر اپنے بچوں, اس کے لیے کیا ایسا اقدامات ہونے چاہیے؟ نظر رکھیں اپنے بچوں پر ہر طرح سے. صحیح. آپ ان کو ان کے اداروں پر, ان کی لائف پر, ان کی گیدرنگ پر, ہر چیز پر آپ نے اپنے بچے کے اسکول میں, آپ کو کئی اسکولوں کا, ہم اسکول کی بات کر رہے تھے, ٹریک سے تھوڑا سا بات ادھر ہو گئی. ہم اپنے بچوں کی کاپیز کو جب چیک کرتے ہیں, میں نے 2001 سے لے کر 2008 تک کنٹینیوسلی ٹیچنگ کی ہے, ٹھیک ہے.
بہت سارے اسکولس کا میرے پاس ایکسپیرینس موجود ہے. زبردست. میں آپ کو ابھی بھی ریسنٹلی آج بھی ایسی کاپیز دکھا سکتی ہوں جس میں کاپیز کے اندر مسٹیکس ہیں, جبکہ تمام اسکولس کے اندر کراس چیکنگ ہوتی ہے. پہلے آپ کی ٹیچر کاپیز کو چیک کرتی ہے, بچے نے تو جو لکھا اس کی ٹیوشن ٹیچر نے یا اس کی مدر نے جو اس کو گائیڈ کیا یا نہیں کیا, بچہ تو لکھ لایا آپ کے پاس. پھر اس کی جو ہے وہ آپ کی ٹیچر چیک کر رہی ہے, پھر آپ کی کوآرڈینیٹر چیک کر رہی ہے, پھر آپ کی پرنسپل چیک کر رہی ہے. آفٹر دیٹ اس کے اوپر جو ہے وہ کمپلیشن ورک کی اسٹیمپ لگ رہی ہے. کمپلیشن ورک کی جس وقت اسٹیمپ لگ گئی, اٹس مین کہ آپ کا اسکول فلی طور پر سیٹسفائی ہو گیا, ہم نے جو کام کروایا ہے ہم نے ویل ڈن کروایا ہے. بٹ اگر اس کے اندر سے کوئی بھی, میں ہوں XYZ ہے, کوئی بھی پرسن اس میں مسٹیک پوائنٹ آؤٹ کر کے آپ کو سینڈنگ کر دیتا ہے کہ آپ کے چیکڈ ورک کے اندر یہ مسٹیک پائی جا رہی ہیں, اٹس مین یور اسکول از فیل. وہ کتنا بھی بڑا اسکول ہے لیکن وہ فیل ہے, وہ فیل ہے. اس اسکول میں فوکس نہیں ہے, فوکس نہیں ہے. اس میں جتنے بھی ٹیچرز ہیں کوئی کچھ نہیں کیا انہوں نے. ٹیچر نے کاپی تو پراپرلی چیک نہیں کی, بچے نے تو وہی یاد کرنا ہے جو پراپرلی چیک کرنا تھا. بالکل بالکل ایسے, مطلب کہ فوکس ہونا ضروری ہے. فوکس ہونا ضروری ہے. تو ان سب کا ذمہ دار کون ہے؟ سب ہے مل کر. اگر اسکول ہے تو اسکول کی انتظامیہ ذمہ دار ہے, اور اس انتظامیہ تو اس لیے ذمہ دار ہے کیونکہ ہم ان کو فیس پے کر کر ان کی سروسز بائی کرتے ہیں. بالکل. ہم نے ان کے پاس اپنے بچے فری میں نہیں چھوڑے ہوئے ہیں کہ فری میں ہمارا بچہ جاتا ہے. آج کل تو کافی اسکولوں نے ایک یہ بھی بزنس بنا رکھا ہے کہ اسکول میں اگر کوئی بچہ آ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی, اگر اسکول کا نام اس کاپی پہ پرنٹڈ ہوگا تو وہ کاپی ایکسیپٹیبل ہے, یہ تو ورنہ تو نہیں. یہ ہم کیا تعلیم دے رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں؟ بزنس. آپ اسکول کی کاپی کی بات کر رہے ہیں, وہ یونیفارم بھی یہی کہتے ہیں. وہ نہیں, یونیفارم ہے یا بکس ہیں یا کاپیز ہیں, تمام چیزوں پہ مطلب, اور پھر ریٹ سن کے مارکیٹ ریٹ سے ڈبل ہوتے ہیں. مارکیٹ میں جو کاپی 20 روپے کی مل جاتی ہے نا, وہ کاپی اسکول میں ہمیں 200 روپے کی مل رہی ہوتی ہے, 180 روپے کی مل رہی ہوتی ہے. 180 روپے کی بھی میں آپ کو اس ٹائم بتا رہی ہوں جب اسکول کی یہ والا پارٹ بھی میری انڈر کام کر رہا تھا ایک اسکول میں. 180 روپے ہم اس ٹائم سیل کر رہے تھے. اس ٹائم میرے بچے ہوں گے, میرا رضا ہوگا, میرا بیٹا اس ٹائم ہوگا 2.5 سال کا. آج وہ 14 سال کا ہے. آج آپ کاپی کا ریٹ 220 روپے چیک کر لیں. 220 روپے سے کم تو کاپی نہیں مل رہی اسکول کی. یہ تو پیرنٹس کے ساتھ اور بھی زیادہ زیادتی ہے. 10,500 15,000 روپے ایک بچے کا صرف کورس لینے کے لیے کھڑے. مائیں نا سال پہلے کمیٹی ڈالنا شروع کر دیتی ہیں. مطلب اتنا ہمارا معیار ہو چکا, ایکسپینسو کر دیا ہم نے کوالیفیکیشن کو, کہ مطلب عام بندہ تو پھر افورڈ ہی نہیں کر سکتا. کوالیفیکیشن 0 کر دی ہے ہم نے, اور کمائی کا دھندا جو ہے وہ, ہاں, اسکول مینجمنٹ امیر کر دیا ہم نے, بچہ 0 کر دیا ہم نے. اچھا چلے, میرا اگلا سوال اب آپ سے یہ ہے کہ کیا اس کوالیفیکیشن کے ساتھ ساتھ جس طرح آج کل ہمارا معاشرہ اور ہم لوگ اس طرح جدید سے جدید ہوتے جا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ AI یا IT وغیرہ اس طرح کے کورسز, اس کی بھی کوئی تعلیم دینا ساتھ ساتھ ضروری ہے؟ بہت ضروری. سوشل میڈیا خاص طور پہ ہو گیا, تو اس حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ ہاں بالکل دینا چاہوں گی. AI کی آپ اپنے بچوں کو ٹریننگ بھی دیں, IT بھی آپ اپنے بچوں کو سکھائیں, لیکن بھیڑ چال نہ چلے. بھیڑ چال ہمارے بچے کو برباد کر دے گی. ہم نے کیا کیا, پہلے جب ہم پڑھا رہے تھے تو ہم نے صرف اپنے بچوں کو جو ہے وہ ایک ہی ایجوکیشن دی کہ ہم نے اپنے بچوں کو کہا آپ نے میٹرک کرنا ہے, آپ نے انٹر کرنا ہے, آپ نے BA کرنا ہے, آپ نے MA کرنا ہے, آپ نے PhD کرنی ہے, آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, آپ نے انجینئر بننا ہے. ٹھیک ہے سر؟ صحیح. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کئی سالوں سے ہمارے ملک کا ٹرینڈ چل رہا ہے, یا آپ ڈاکٹر بناؤ گے یا آپ انجینئر بناؤ گے. بالکل ایسا, یہی 2 چیزیں تھی ٹاپ ٹرینڈ پہ. اس سے کم کی ایجوکیشن تو ایکسپٹ ہی نہیں ہے. اس سے کم کا نالائق ترین ہے بچہ. بالکل ٹھیک ہے, صرف وہی لائق ہے جو یا ڈاکٹر ہے یا وہ انجینئر ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمارے ڈاکٹر اور انجینئر بھی فیل ہو گئے. صحیح. وہ کس طرح ہو گئے؟ ہم نے انجینئر بنا کر تو رکھ لیے, گورنمنٹ انجینئرز کی پوسٹ ہی نہیں نکالتی. گورنمنٹ کے پاس ان کے لیے جاب ہی نہیں ہے, وہ کھاتے پھر رہے ہیں. پھر انہوں نے انجینئرز بیچاروں نے کیا کیا کہ وہ جو ٹیچنگ کی جاب نکل رہی تھی اس میں جا کر اپلائی کر دیا. اب وہ ٹیچر بنے پھر رہے ہیں, انجینئرنگ وہ آگے بڑھا رہے ہیں. 45,000 روپے, ہاں وہ نئے انجینئر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 45,000 روپے سیلری کے اوپر ہمارے انجینئر دھکے کھاتے پھر رہے پرائمری اسکول میں. اس سے کیا نقصان ہوا کہ وہ جو آرٹس پڑھنے والے تھے, جنہوں نے ماسٹرز کیا تھا, MPhil کیا تھا, ان کی سیٹیں بک ہو گئی اور انہوں نے ریڑیاں لگانا شروع کر دی. آج کل آپ پوسٹر دیکھ رہے ہوں گے, ایک MPhil کیے ہوئے لڑکے نے
اس کا فرنچ فرائز کا ٹھیلا لگا لیا. بالکل. ابھی کل پرسوں 2-3 ڈاکٹرز کھڑے ہوئے تھے اور وہ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ ہم جو پاپ کارن بیچ رہے ہیں یا کیا چیز بیچ رہے ہیں اور ساتھ کے ساتھ ہم یہاں پر چیک اپ بھی کر لیتے ہیں 50 روپے میں پیشنٹ. تو یہ ہمارے ڈاکٹروں کا معیار ہے. جی یہ ہماری ایجوکیشن سسٹم ہے. اب آ جائیں آپ اے آئی کے اوپر. اے آئی یا آئی ٹی یا میں ایگری ہوں کہ اے آئی اور آئی ٹی سکھاؤ بچوں کو, لیکن بچوں کو پھر اس ایجوکیشن سے دور نہیں کرو, کیونکہ جب آپ کا یہ والا فقدان ختم ہوگا نا, یہ جو آپ نے اپنے دماغ پر سوار کر لی ہے, کیونکہ اس کے بعد بھی بچوں نے دھکے کھانے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے بعد دھکے کس طریقے سے بچوں نے کھانے ہیں. آپ نے بچوں کو کینوا پوسٹ سکھائی, ٹھیک ہے, آپ نے بچوں کو ویڈیو ایڈیٹنگ بھی سکھا دی, آپ کے بچے کو نہ انگلش بولنی آتی ہے, نہ لکھنی آتی ہے, نہ سمجھنی آتی ہے. بالکل. میں نے بہت سارے بچوں کی پوسٹیں ایسی دیکھی ہیں جو اے آئی ٹول سے یا چیٹ جی پی ٹی سے پوسٹ کریٹ کرتے ہیں. وہ اس کو پرومپٹ دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں مجھے فلاں چیز بنا کر دکھا دو, ٹھیک ہے,